ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے کہ اپنی جان کو محبت الہی میں آگ میں پیش کر دیا، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اپنی اولاد کے گلے پر چھری اللہ کی محبت میں رکھ دی، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی کہ وَقَلْبُهُ لِلرَّحْمَٰنِ، ابراہیم کا دل رحمان کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ تو محبت الہی میں سب کچھ پھر ہوا۔ اسی طرح آپ دیگر انبیاء کے حالات پڑھیں، صحابہ اکرام کے حالات پڑھیں، اولیاء اعظام کے حالات پڑھیں، ہر اہل ایمان درجہ بدرجہ اس کے دل کو آپ دیکھیں اور اس کے عمل کو دیکھیں تو جتنی جس کے دل میں رب کی محبت ہوگی اتنا ہی اس کے عمل کے اندر جان اور طاقت آپ کو نظر آئے گی۔ بڑی ایک مشہور مثال ہے، بڑی مشہور بات ہے ہمارے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ ساری رات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے گزار دیتے تھے۔ میں اور آپ فرض نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ہمارے لیے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جو مصلی پر کھڑے ہوئے تو فجر ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت تھی، اور محبت الہی میں چین نہیں آتا تھا بستر پر، اور رب بھی کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ رات کے وقت ان کو اتنا سکھ بستر پر نہیں آتا جتنا چین ان کو میرے سامنے قیام اور رکوع سجدے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے۔ یہ جتنے بھی قربانیوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اصل میں محبت الہی ہے دل میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص پھر محبت میں پختہ ہو کر اللہ کا ہو جائے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ بھی پھر، بولے نا جی، اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہو گئے، اور اللہ کے ہو کر انہوں نے اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ کس کی محبت میں؟ بولو، اللہ کے ہو گئے۔ کان اللہ لہو، پھر اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم کے بیٹے کو بھی بچا لیا، قربانی بھی قبول کر لی، اور رہتی دنیا تک ابراہیم کا تذکرہ بھی جاری فرما دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، ابراہیم اللہ کا ہو کر آگ میں چلے گئے، اللہ ابراہیم کا ہو کر آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ قوم والے صالح علیہ السلام کے قتل کا مشورہ اور منصوبہ بناتے ہیں۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 9 آدمی مل کر مشورہ کرتے ہیں، رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر جائیں گے اور وہ سو رہے ہوں گے اور ہم قتل کر کے واپس آ جائیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، اور فجر کے وقت ہم کہیں گے یہ قتل کس نے کر دیا یار، بڑا افسوس ہوا ہمیں تو صالح کا، لوگوں میں ہم بھی شامل ہو کر افسوس کرنا شروع کر دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا صالح کا قاتل کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا
وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے تھے صالح اکیلا ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رب صالح کے ساتھ ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ كَأَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان بدماش اور ان بدماشوں کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، زمین میں دھنسا دیا، اور اپنے صالح کی آنکھ اسی طرح لگی رہی، اس کی نیند میں بھی خلل نہیں آنے دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اصحاب کاف اللہ کے ہو گئے۔ اصحاب کاف کس کے ہو گئے بولو جی؟ وقت کے حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مہلت دیتا ہوں ورنہ جان سے مار دوں گا، وہ مہلت کے اوقات میں غار میں چلے جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے اچھا شہزادے ہو، میری محبت میں گھر چھوڑا ہے نا، میری محبت میں وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو نا، پھر میں اللہ بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں اللہ بھی تمہارا بال بیکا نہیں ہونے دوں گا، میں اللہ تعالیٰ بھی تمہارے تذکرے رہتی دنیا تک رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر غار میں گئے، میرے ولی میرے دوست سوئے، پھر میں اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ ظالم بادشاہ جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا اس کو محل میں نیند نہیں آ رہی تھی، اور میرے ولی غار کے اندر مزے کی نیند لوٹ رہے تھے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کتنا وقت سوئے، کَلَّبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک میں نے سلا دیا۔ نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، کروٹیں بھی میں اللہ خود تبدیل کرتا رہا۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ان کا کوئی نہیں ہے، جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں اور ہیں کہ جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور موسیٰ سے کہو اپنے رب کو پکارے۔ ایسا بے ایمان متکبر کہتا ہے موسیٰ سے کہو رب کو پکارے، میں اب نہیں چھوڑنے والا موسیٰ علیہ السلام کو۔ رب فرماتے ہیں اچھا کذالک اورثناھا بنی اسرائیل، جن محلات میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتا تھا نا، انہی محلات کا وارث میں نے موسیٰ کی قوم کو بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر نکلے، فرعون کہتا ہے پیچھا کریں گے، رب کہتا ہے کرو کرو سارے نکلو، کرو پیچھا۔ فرعون لشکر لے کر پیچھے نکلا، رب کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، فرعون نہیں موسیٰ کے پیچھے نکلا، میں اللہ نے نکالا ہے اس کو۔ میں نے کہا نکل یہاں سے، ان محلات میں دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب نہیں ہوگا، اس مصر شہر میں تجھے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ میرا تھا، اور جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ رب کے ساتھ دوستی لگا کر کے تو دیکھنا، رب کے ساتھ تعلق بنا کر کے تو دیکھنا۔ جس اللہ تعالیٰ نے بچپن دیا، جوانی دی، جان دی، وجود دیا، اعضاء دیے، صحت دی، رزق دیا، اگر ایک چیز میں تھوڑی تاخیر کر دی کہ اب آزماتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، تو رب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ڈٹ جانا رب کے دربار پر، پھر رب تجھے کبھی نہیں تنہا چھوڑے گا، ہر موقع پر رب تیرا ساتھ دے گا۔ دیکھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا کہ یہی مکہ مکرمہ ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ مشرکین مکہ بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے،
یا قید کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ پھر مشورہ کرتے ہیں اور شہید ہی کر دیں گے جی، سارے مل کر حملہ کریں گے، قاتل کا پتہ ہی نہیں چلے گا، پوری جماعت اکٹھا حملہ کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جان سے مار دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے میرے محمد کو تنہا سمجھا ہوا ہے، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا میرے محبوب اٹھ، یہ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور تو ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا جا۔ یا اللہ وہ تو سارے تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے ہیں۔ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میرے محبوب تو اٹھ، میں قدرت کے پردے لگا دوں گا، وہ تجھے دیکھ ہی نہیں پائیں گے اور تو درمیان سے نکل کر چلا جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، یہ یاد کر لو سارے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ خلیل اللہ کی یاد تازہ کرنے والوں، بنیاد سمجھو کہ اصل میں جانور اور دمبا اور بکرا ذبح کرنا مقصد نہیں، اصل میں اپنے دل میں رب کی محبت کو بسانا مقصد ہے۔ جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سوچتا تھا، کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ بلال جس کی حالت یہ ہے بیچارے کی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کو نہیں کھلاتا، وہ بلال جو اتنی غربت اور غلامی کی زندگی گزارنے والا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر وہ بلال رب کا ہو گیا، پھر وہ غریب بلال کس کا ہو گیا بولو؟ رب کا ہو گیا۔ اس نے رب سے یاری لگائی، رب سے دوستی لگائی، تو رب کہتا ہے میں پھر مال و دولت تو نہیں دیکھتا، میں حسب نسب تو نہیں دیکھتا۔ ابو جال نے نہیں لگائی، اونچا نسب تھا۔ ابو لہب نے رب سے دوستی نہیں لگائی، اونچا نسب تھا، ذلیل ہو گئے۔ اور حبشے کے بلال نے رب سے دوستی لگائی، رب کہتا ہے کان اللہ لہو، بلال میرا ہو گیا اور میں اللہ بلال کا ہو گیا۔ پھر میرے نبی معراج پہ جاتے ہیں اور جنت میں سیر کرتے ہیں، میرے نبی کو ایک پاؤں کے آہٹ سنائی دیتی ہے، پھر میرے نبی پوچھتے ہیں یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں بلال چل رہا ہے، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں فرشتوں کو سنا رہے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ رب کا ہو کر کے تو کوئی دیکھے۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کون سا مکہ؟ جس مکہ میں بلال کے گلے میں رسی ہوتی تھی اور اوباش لڑکے بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، یہ وہ مکہ ہے جہاں بلال کو لٹا کر دھوپ کے اندر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ وہی مکہ ہے جہاں کبھی کبھی آگ کے کوئلوں پر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا۔ وہی مکہ ہے جہاں بلال کو رات کے وقت کوڑے مارے جاتے تھے، زخموں پر نمک پاشی کی جاتی تھی۔ وہی مکہ ہے جہاں یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ آج اسی مکہ مکرمہ میں میرا نبی فاتح بن کر کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے اس ارد گرد ہزاروں کا مجمع ہے۔ پھر میرے نبی نے مجمع پہ نظر دوڑائی، آپ نے ارشاد فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ مجمع سے بلال کی آواز آئی، حاضر یا رسول اللہ، میں موجود ہوں آپ کا غلام۔ پھر آپ نے فرمایا بلال آگے آ جائے۔ پھر بلال مجمع کو چیرتا ہوا میرے نبی کے پاس آتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور میرے نبی فاتح بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ایمان والے بھی ہیں، آج مکے والے بھی ہیں جن کو ابھی معافی دی ہے میرے نبی نے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رئیس کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے نبی نے کہا بلال آگے آ جاؤ۔ بلال آگے آئے
اور میرے نبی نے کہا بلال آج سارے نیچے ہوں گے، حبشے کا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا۔ پھر سب نیچے رہ گئے اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہا تھا۔ رب نے کہا من کان للہ کان اللہ لہو، تم نے کیا سمجھا ہے بلال کو اکیلا ہے؟ وہ تو آزمائش تھی جو گزر گئی، وہ تو میں نے آزمانا تھا بلال کو، جو میری آزمائش پوری ہو گئی۔ اب بلال بیت اللہ کی چھت پر ہوگا، ساری کائنات نیچے کھڑے ہوگی اور بلال رب کے نام کو بلند کر کے دے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دور ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں دو شخصیت ہے، توجہ کرنا، دو شخصیتیں ہیں، دونوں آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک ابو لہب ہے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ ابو لہب بھی میرے نبی کا رشتہ دار ہے، علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی وہ بھی میرے نبی کا رشتہ دار ہے۔ ابو لہب میرے نبی کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے تبا لک لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اور رب ابو لہب کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ذلیل ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا نسب بھی کام نہ آیا، اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور دوسرا نبی پاک کا رشتہ دار ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی اپنی برادری والوں کی دعوت کرتے ہیں اور دعوت کرنے کے بعد میرے نبی پوچھتے ہیں رب نے میرے کاندھے پر نبوت کا تاج رکھا ہے، میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ باقی سب خاموش ہیں اور مجمع میں ایک آواز اٹھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ آواز تھی سیدنا علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی، غور سے بولو رضی اللہ۔ پھر ساتھ ایسا نبھایا، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر کا ہیرو علی المرتضیٰ۔ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے ہیں، میرے نبی کی طرف سے قربانی علی المرتضیٰ 37 اونٹ علی ذبح کر رہے ہیں نبی کی طرف سے۔ آج میرے نبی دنیا سے جانے والے ہیں، نبی کو غسل بھی علی دے رہے ہیں، نبی کو دفن بھی علی کروا رہے ہیں۔ رب نے کہا جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، ابو لہب نہیں بنا تو ذلیل ہو گیا، علی بن گیا تو کامیاب ہو گیا۔ علی مجسم ہے علم و عرفاں، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر، علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی اور بیٹی اپنی بھی اس کو دی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ رب نے عزتوں سے نواز دیا۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، آخری بات کروں۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 18 ذو الحجہ یہ یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان ذی النورین بھی رب سے اور اللہ کے نبی سے یاری لگانے والوں میں سے ایک سچا یار اور سچا وفادار ہے۔ کون عثمان؟ ایمان قبول کرتا ہے، السابقون الاولون میں شامل ہے، پہلے ایمان لانے والوں میں، نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہے۔ چچا کو پتہ چل جاتا ہے، وہ چچا رسی کے ساتھ جکڑ کر مارتا ہے، کبھی چٹائی میں دھواں دیتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر ایک وقت آیا جب حدیبیہ کے موقع پر عثمان کے قتل کی افواہ آئی، میرے نبی نے بیعت کی۔ توجہ کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ پھر 1400 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، شہادت کی بیعت کرتے ہیں، تو رب اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے نا،
میں اللہ ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ جو رب کا ہو جائے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر کیسی عزت عثمان کو ملتی ہے۔ میرے نبی جب بیعت کر چکے نا حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان، میرے نبی جب بیعت سے فارغ ہوئے، اب 1400 صحابہ نے بیعت کر لی، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر لیا، اور اللہ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یا اللہ آپ کے ہاتھ پر کیسے؟ رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے میرے محبوب کہ ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ نیچے میرے محبوب کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور اوپر ہاتھ کس کا موجود ہے؟ بڑے اعزاز والی بات تھی۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کاش عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہوتے، لیکن وہ تو مکہ گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اچھا سنو لوگوں، گواہ ہو جاؤ، یہ میرا ہاتھ ہے، سارے بھائی میری طرف دیکھیں، یوں آپ نے کہا یہ دایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے، پھر آپ نے بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اور اے میرے صحابہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے بھی ہو گئی ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانیاں دے پھر اللہ اس کے نام کو یوں ہی روشن کرتے ہیں۔ ایک اللہ والا جا رہا تھا نا، کسی نے اس کو تھپڑ مار دیا، کوئی بدماش آدمی تھا، کوئی معمولی بات پر تھپڑ مارا بڑے زور سے، تو وہ بیچارہ بدلہ لینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، وہ چلے گئے اور وہ بدماش اکڑتا ہوا بک بک کرتا ہوا چلا گیا۔ تو بدماش اپنی طاقت پر ناز کرتے ہیں، اور غریب فقیر آدمی تو اللہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں نا، ان کا سہارا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ مار کے بک بک کرتا ہوا چلا گیا، تو اس غریب نے اوپر دیکھا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ وہ بدماش تھوڑا آگے گیا تو پھسلا اور ٹانگ بھی ٹوٹی، بازو بھی ٹوٹا، زخمی ہو گیا، اپاہج ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بزرگاں دی بد دعا لگ گئی، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر بزرگوں کی طرف بد دعا کا ذہن ہی جاتا ہے، بزرگ شاید بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نیک بندے بد دعائیں نہیں دیتے۔ فلانے نے بد دعا دی نے انا کر دیتا نے، فلانے نے بد دعا دی نے ٹانگ توڑ دی ہے، فلانے کو بد دعا دی ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بد دعائیں نہیں، وہ تو دعائیں دیا کرتے، وہ تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے کہا بزرگوں کی بد دعا لگ گئی ہے، گرا ہے نا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ کوئی آدمی اس اللہ والے کے پاس بھی چلا گیا، کہا حضرت جی آپ کی بڑی فٹ بد دعا لگی ہے۔ ادھر اس نے تھپڑ مارا، ادھر جا کر وہ گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا بھائی مجھ سے قسم لے لو، حلف لے لو، میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا جی پھر وہ گر گیا اور زخمی ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ کیسے ہوا؟ کہا اس کو اس کی حماقت اور بے وقوفی نے برباد کیا ہے، میں نے نہیں۔ کہا جی حماقت اور بے وقوفی کون سی؟ کہا وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے سمجھا تھا کہ یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ تو میرا رب موجود ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی اور یہ اس کی حماقت اس کو لے ڈوبی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو لاوارث نہ سمجھو، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو، کبھی کسی کو اکیلا مت سمجھو، ہر ایک کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض سادے سادے غریب لوگ ہوتے ہیں، کسی سے ایک درم مانگے کوئی نہ دے، دینار مانگے کوئی نہ دے، اور کسی سے رشتہ مانگے کوئی نہ دے، لیکن اللہ کے ہاں اتنی عزت ہوتی ہے کہ رب سے جنت مانگیں تو رب ساری بہشت